اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، جس طریقے سے اسرائیل نے لبنان پر آتنکوادی بمباری کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کا بدترین دن اس دن تھا جس دن 600 کے قریب معصوم بے گناہ شہری مارے گئے، اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی پیر کے روز سے شروع ہونے والی بمباری کے نتیجے میں اسرائیل نے جو آتنکواد کا ننگا ناچ لبنان پر بمباری کے ذریعے سے کیا، اس بمباری کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا UNO کا بیان آیا ہے کہ اب تک 90,530 لوگ لبنانی نقل مکانی کر گئے، یعنی وہاں سے جگہ چھوڑ کر اپنے شہر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر نکل گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یہ اعداد و شمار 2 دن پہلے یعنی بدھ کے روز پیش کیے گئے ہیں۔ UN کے نقل مکانی کرنے والوں سے متعلق ادارے کے مطابق صرف پیر کے روز سے اب تک مجموعی طور پر 90,530 لبنانی بے گھر ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی آتنکوادی بمباری کے بدترین نتیجے میں 600 کے قریب ایک ہی دن میں لبنانی شہید ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ادارے نے لبنان سے نقل مکانی کرنے والوں کی ماہ اکتوبر 2023 سے اب تک کی تعداد تقریباً 1,11,000 کے قریب بتائی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی پیر کے روز ہونے والی بمباری کے نتیجے میں جو شہری ہلاک ہوئے ہیں، یہ ہلاکتوں کے حوالے سے بدترین دن تھا کہ ایک ہی دن میں اتنے شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ 1975 اور 1990 کی خانہ جنگیوں کے دوران یا ماضی کی کسی جنگ میں بھی ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں لبنانی کبھی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ بحیب نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ لبنانی شہریوں کی نقل مکانی کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، یعنی 5 لاکھ لبنانی اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا گاؤں چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان کے PM شہباز شریف نے سلامتی کونسل، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام شروع ہے، اجلاس شروع ہے، اس وقت شہباز شریف نے کہا کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اسرائیل کو اس کے کرائم، اس کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قیادت برائے امن پر مباحثے کے لیے سلامتی کونسل کا یہ اجلاس منعقد کرنے پر سلوونیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ، یورپ اور دیگر خطوں میں پھیلتی جنگیں، بڑی طاقتوں کے مابین بڑھتی کشیدگی اور بڑھتی ہوئی غربت عالمی نظام کی بنیادوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ اتوار کو ہم نے مستقبل کے معاہدے کی منظوری دی۔
ہمیں اپنے وعدوں کو لازمی طور پر پورا کرنا ہوگا، وگرنہ مستقبل تاریک اور پرخطر ہوگا۔ اور کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں لازماً اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی سے روکنا ہوگا، اسی طرح اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے خطے تک تنازع کو بڑھانے سے باز رکھنا ہوگا۔ یعنی اسرائیل آتنکواد کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے اور اب اسرائیل غزہ اور فلسطین سے نکل کر لبنان اور شام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کو اس آتنکواد سے اور پورے علاقے میں امن کو ختم کرنے سے روکنا ہوگا۔ ایکچوئل میں 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں صرف بیان بازیاں آ رہی ہے، کوئی بھی اس آتنکوادی اسرائیل کو روکنے کو، میدان میں آنے کو کھل کر تیار نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ UNO کے سیکریٹری جنرل گوتریس نے لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو کشیدگی، جو جنگ، جو وار شروع ہے، یہ لبنان میں جہنم کے دروازے کھول رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی حملوں میں شدت سے مشرق وسطیٰ میں وسیع جنگ چھڑ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ جو حالات ہے، موجودہ کشیدگی ہے، یہ لبنان میں جہنم کے دروازے کھول رہی ہے۔ وہیں پر ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے بھی صاف طور سے کہا کہ لبنان میں اگر جنگ مکمل ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل کے اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں ایران نے کھل کر یہ کہا کہ لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطہ بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے۔ عباس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل تمام ریڈ لائنز کراس کر چکا ہے، سلامتی کونسل کو امن اور سلامتی کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے جرائم کی سزا ملنی ہے۔ لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو پھر ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا، یعنی ایران پیچھے نہیں رہے گا۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاری بڑی زور و شور سے ہے اور جو بائیڈن جو ہے انہوں نے آخری خطبہ صدارتی اپنا دے دیا ہے۔ اس کے بعد اب کملا ہیرس یا پھر ڈونالڈ ٹرمپ، ان دونوں میں سے کوئی امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے خود کو ایران سے خطرات کی رپورٹ، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ آپ کی جان کو ایران سے خطرہ ہے، تو اب امریکی انٹیلیجنس کی اس رپورٹ کے بعد ٹرمپ کا بڑا بیان آیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے، یعنی ڈونالڈ ٹرمپ نے، سابق صدر امریکہ، ایکس پریزیڈنٹ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے اگر امریکی انتخابات کے امیدوار کو نقصان پہنچایا تو اسے تباہ کر دینا چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ موقف امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے کہ سابق صدر کو لاحق خطرات کے پیچھے تہران کا ہاتھ ہے۔ بدھ کے روز ریاست شمالی کیرولائنا میں ایک انتخابی پرچار پرسار اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو خطرہ بننے والے ملک کو، جو اس وقت ایران ہے، آگاہ کر دیتا کہ اگر اس نے اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا تو ہم تمہارے بڑے شہر اور ملک کو تباہ کر دیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، رشیا کے پریزیڈنٹ، روس کے صدر پوتن کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک، ویسٹرن کنٹریز کو وارننگ دی اور خبردار کیا ہے کہ اگر ہماری سلامتی، ہماری سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوا تو پھر ہم نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے۔ جی ہاں، روس کی سلامتی کو اگر خطرہ لاحق ہوتا ہے
تو ان ممالک کے خلاف روس ماسکو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ صدر پوتن نے یہ بات روس کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران کہی، جس میں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے متعلق ریاستی پالیسی کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کی۔ پوتن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر روس پر ایسی ریاست نے جارحیت کی حملہ کیا جس کے حملے میں ایٹمی ریاست شریک یا معاون ہوئی تو اسے روس کے خلاف مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر اگر ہم پر حملہ کیا گیا، ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو پھر ہم نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے۔ روس کے صدر نے کھلا بیان اور دھمکی دے دی ہے۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ